دوستو پبجی گیم دنیا کی مشہور ترین گیمز میں سے ایک ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے پبجی کے متعلق نہ سنا ہو۔ بچے ہوں یا بڑے، سب پبجی کھیلنے کے شوقین ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پبجی کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح پبجی نے بھی کسی کی زندگی کو تبدیل کر دی۔ جی ہاں فرینڈز، میں بات کر رہا ہوں برینڈن گرین کی۔ برینڈن گرین ہی وہ آدمی ہے جس نے پبجی گیم کو بنایا۔ ایک وقت تھا کہ یہ آدمی بے روزگار تھا، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، لیکن پھر پبجی نے اس کی زندگی کو راتوں رات تبدیل کر دی۔ برینڈن کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طریقے کی نالج والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو دوستو، برینڈن آئرلینڈ میں پیدا ہوا اور اپنے کیریئر کی شروعات میں وہ ایک فوٹوگرافر اور ڈی جے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پارٹ ٹائم ویب ڈیزائنر بھی تھا، یعنی برینڈن شادیوں میں فوٹوگرافی کر کے اور ویب سائٹ ڈیزائن کر کے اپنا گزارا کر رہا تھا، اور کبھی کبھی یہ ڈی جے بھی بن جاتا تھا۔ برینڈن کی زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا، اسی لیے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کیا۔ برازیل میں یہ فوٹوگرافی کر کے اپنا گزارا کر رہا تھا، اور وہیں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ بہت جلد ہی برینڈن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شادی صرف 2 سال تک چلی اور برینڈن اور اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب برینڈن پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن زندگی میں آنے والی یہی مشکلات ہمارے لیے نئے راستے بھی کھول رہی ہوتی ہیں، اور یہی کچھ برینڈن کے ساتھ ہوا۔ 2013 میں برینڈن برازیل میں تھا اور یہ بری طریقے سے پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور یہ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ برینڈن کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ جہاز کی ٹکٹ لے اور واپس آئرلینڈ چلا جائے۔ اسی لیے برینڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اپنے خرچے کو کم کر دیے اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا تاکہ اس کے زیادہ پیسے خرچ نہ ہوں۔ اور دوستو، یہی وہ وقت تھا جب اس نے ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دی تاکہ اس کا وقت کٹ سکے۔ یہیں سے اسے آن لائن گیمز کے بارے میں پتہ چلا۔ برینڈن کوئی گیم ڈیولپر نہیں تھا، لیکن اس کا انٹرسٹ آن لائن گیم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ خیر، 2014 میں پیسے جمع کر کے اس نے جہاز کی ٹکٹ خرید لی اور یہ آئرلینڈ واپس آ گیا۔ لیکن مشکلات کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ برینڈن کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا اور اس کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ ویلفیئر پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی اس کو آئرلینڈ کی حکومت زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے پیسے دیتی تھی کیونکہ یہ بے روزگار تھا۔ برینڈن کے لیے اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، یہ تقریباً 40 سال کا ہو گیا تھا اور اس کی زندگی میں ناکامیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کی طلاق بھی ہو چکی تھی اور یہ اب اپنے والدین کے گھر میں رہتا تھا۔ دوستو، برینڈن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا تو اس نے فری گیمنگ موڈز بنانا شروع کر دیے۔ برینڈن کو ایک جاپنیز فلم بیٹل رویال بہت پسند تھی۔ اس فلم میں بھی دکھایا گیا تھا کہ کچھ لوگ کیسے خود کو زومبیز سے بچاتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ برینڈن کو بہت پسند آیا۔ برینڈن نے ایک آن لائن گیم آرما 2 میں اسی فلم کی کہانی سے متاثر ہو کر ایک موڈ بنایا۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ گیمز کو ڈیزائن اور گیمز کی کوڈنگ بھی سیکھ چکا تھا۔ برینڈن کی قسمت اچھی تھی کہ آرما 2 میں اس نے جو موڈ بنایا تھا وہ کافی حد تک مشہور ہو گیا، اور برینڈن کو سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ نامی گیمز کمپنی کی طرف سے ایک کال آئی، جس میں انہوں نے برینڈن کو اپنی کمپنی کی طرف ہائر کیا۔ برینڈن بہت خوش تھا، یہ فوراً ویلفیئر گیا اور اس نے ان سے کہا کہ اب مجھے ویلفیئر کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سونی کے ساتھ برینڈن نے 2 سال H1Z1 نامی گیم پر کام کیا۔ 2016 میں برینڈن کو ایک ساؤتھ کورین کمپنی بلو ہول نے رابطہ کیا اور اس کو اپنی ایک بیٹل رویال گیم بنانے کی پیشکش کی، اور یوں برینڈن ساؤتھ کوریا چلا گیا۔ PUBG کا مطلب پلیئر ان نون بیٹل گراؤنڈز ہوتا ہے۔ پلیئر ان نون دراصل برینڈن کا ہی نام تھا، جو کہ یہ آن لائن گیم کھیلتے ہوئے یوز کرتا تھا، اور اس نے اسی نام پر PUBG کا نام رکھ لیا، اور یہیں سے برینڈن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دسمبر 2017 میں PUBG کو مائیکروسافٹ کے لیے لانچ کیا، اور 2018 میں پلے اسٹیشن اور ایکس باکس کے لیے، اور PUBG کی سیلز اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ برینڈن خود حیران رہ گیا۔ صرف 1.5 سال میں اس گیم کی 5 کروڑ کاپی بک چکی تھی، اور موبائل پر اس کو 200 ملین سے زائد لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر چکے تھے۔ دوستو، برینڈن کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ آج برینڈن کتنا دولت مند ہے یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کبھی ویلفیئر کے پیسوں پر انتہائی غربت میں رہنے والے برینڈن کی ماہانہ $200 ملین ہے، یعنی 20 کروڑ ڈالرز، جو کہ پاکستانی 3200 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ آج برینڈن 45 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اتنا پیسہ ہونے کے باوجود برینڈن سادھی سیدھی زندگی گزارتا ہے۔ دوستو، برینڈن کی کہانی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور بہت ساری محنت آپ کی زندگی کو کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ برینڈن بھی اسی بات کی ایک مثال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔